جی السلام علیکم، کیا حال ہے ماشاءاللہ سب دوست باپ خیریت سے ہیں جی۔ اللہ کے ہاں امید ہے ماشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عنوان تحریک آزادی پاکستان میں پنجابی ادب کا کیا کردار رہا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آپ لائک کیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن ہوگا اس کو پریس کر دیجئے گا جی، بہت شکریہ۔ کہہ رہے ہیں جی، برِ صغیر میں آزادی کی تحریک میں پنجابی ادب میں مسلمانوں کا کام مجموعی طور پر دوسرے پنجاب باسیوں سے زیادہ ہے۔ برِ صغیر میں جب آزادی کی تحریک شروع ہوئی، اس میں پنجابی ادب میں مسلمانوں کا کام جو ہے نا وہ مجموعی طور پر دوسرے پنجاب باسیوں سے زیادہ ہے۔ اس تحریک میں مسلمان پنجابی لکھاریوں نے اپنے قومی تشخص کے حوالے سے حصہ لیا۔ سن 1857 کی جنگ آزادی انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کا پہلا الارم تھا۔ تحریک خلافت میں پنجابی ادب کے حوالے سے لکھے جانے والے ادب کی بات کریں کہ یہ بھی ایک لحاظ سے مسلم قومی تشخص کو ابھارنے کی سعی تھی۔ اس دور میں منشی محمد اسماعیل، احمد اللہ بیگ، عبدالرحیم وغیرہ نے بھی بہت سی نظمیں لکھیں اور یہ سب شائع بھی ہوئیں۔ ان میں سے ملک لال دین قیصر کی نظمیں بہت مقبول ہوئیں۔ خاص طور پر یہ نظم بہت مقبول ہوئی، غازی مصطفیٰ پاشا کمال وے تیریاں دور بلائیں۔ ایک گستاخ رسول نے کتاب شائع کی، اس پر بہت شور مچا۔ انگریز نے کوئی نوٹس نہ لیا، چنانچہ غازی نے اسے جہنم میں واصل کر دیا اور انگریز کے قانون کی وجہ سے پھانسی چڑھ کر غازی علم دین شہید کہلایا۔ اس زمانے میں بھی مسلمانوں میں خاصا جوش پایا جاتا تھا۔ بہت سا لٹریچر اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ استاد عشق لہر ان میں سب سے زیادہ مشہور ہوئے۔ کشمیر میں حکومت کی طرف سے نماز جمعہ پڑھنے پر پابندی لگائی گئی۔ اس پر مسلمانوں نے بیزاری کا اظہار کیا، چنانچہ وہاں ہندو مسلم فساد شروع ہو گئے۔ پڑھنے پر پابندی لگائی گئی، اس پر مسلمانوں نے بیزاری کا اظہار کیا، چنانچہ وہاں ہندو مسلم فساد۔ مسلمانوں نے اپنے حقوق کے لیے تحریک چلائی، جس کا ساتھ برِ صغیر کے مسلمانوں نے دیا۔ اس سلسلے میں نظمیں لکھی گئیں: چلو بھائیو کشمیر جنت ملدی ہے، چلو بھائیو کشمیر جنت ملدی ہے۔ شاعروں نے اپنے جذبے کو تازہ کرنے کے لیے بہت سا کلام لکھ کر مسلمانوں کی حمیت کو جگایا۔ اس میں فقیر محمد فقیر، استاد کرم امرتسری کے نام خاص طور پر لیے جاتے ہیں۔ ادھر مسلمانوں نے انگریزوں کے ظالمانہ سلوک کی وجہ سے مسجد گنج کا واقعہ پیش آ گیا، جس میں مخالف پارٹی میں انگریزوں کے ساتھ سکھ مل گئے۔ انگریزوں نے مسجد گرا دی، جس پر مسلمان سیخ فا ہو گئے۔ انگریز کی گولیوں کا نشانہ اور سراپا احتجاج بن گئے۔ اس طرح اس دور کی شاعری میں اس تحریک کے حوالے سے مسلمانوں کے جذبات بھی ریکارڈ ہو گئے۔ یہ سن 1935 کا دور ہے۔ استاد کرم نے لکھا: ویکھیا ای مسلم کم کفار دا، ویکھیا ای مسلم کم کفار دا، گھر ڈھا چھڈیا ای رب جبار دا۔ سن 1940 سے سن 1947 کے درمیان آزادی کی تحریک میں مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ اور واحد لیڈر حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تسلیم کیے گئے۔ چنانچہ پنجابی ادب کے حوالے سے دیکھا جائے تو پنجابی لکھاریوں نے اس حوالے سے بہت سا ادب تخلیق کیا۔
ان پنجابی لکھاریوں میں ظہیر نیاز بیگی، عشق لہر، سید فضل حسین مدنی کی تحریریں باقاعدہ طور پر شائع بھی ہوئیں اور مارکیٹ میں دستیاب بھی ہیں۔ ظہیر نیاز بیگی نے سن 1940 میں مسلم لیگ میں شمولیت کی۔ اس سے قبل انہوں نے دوسری مسلم تحریکوں میں بھی حصہ لیا اور شاعری بھی کی، لیکن مسلم میں شمولیت کے بعد انہوں نے قومی خدمات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ بہت جلد انہیں آل انڈیا مسلم لیگ کے جنرل کونسل کا ممبر بنا لیا گیا اور شاعر تحریک پاکستان کہا گیا۔ ان کی نظموں کا مجموعہ لیگی نظموں کے نام سے شروع ہوا، جو اب ناپید ہے۔ اس تحریک میں استاد عشق لہر نے بھی کام کیا۔ ان کی لیگی نظموں کا مجموعہ نغمہ پاکستان دستیاب ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عشق لہر نے بڑے جاندار انداز میں کام کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح ان کے محبوب لیڈر رہے ہیں، چنانچہ اپنی شاعری میں جا بجا وہ ان کا ذکر بڑی عقیدت سے کرتے ہیں۔ عشق لہر ان خوش قسمت کارکنوں میں سے ہیں جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا۔ اس موقع پر انہوں نے اشعار میں خوشی کا اظہار بھی کیا۔ بات کریں محمد دین میر کی، جو سن 1900 میں پیدا ہوئے اور 1977 میں ان کا وصال ہوا۔ کہتے ہیں ان کا نام تحریک کو جاننے والے ابھی تک نہیں بھولے۔ انہوں نے مسلم لیگ کی سٹیج پر بہت پڑھا اور گاؤں گاؤں پھر کر پاکستان کے پیغام کو عام کیا۔ اس عرصے میں نظر بند بھی ہوئے۔ پھر اگر ہم بات کریں طالب جلندری کی، تو طالب جلندری بھی خاصے سینئر شاعر تھے۔ خاص طور پر گیت کے حوالے سے ان کا بہت نام ہے، مگر اصلاحی اور قومی شاعری میں بھی انہوں طالب جلندری کی بات کریں تو خاصے سینئر شاعر تھے۔ خاص طور پر گیت کے حوالے سے ان کا بہت نام ہے، مگر اصلاحی اور قومی شاعری میں بھی انہوں نے خاصا کام کیا ہے۔ یہ بھی عملی طور پر تحریک پاکستان میں حصہ لینے والے لکھاریوں میں سے تھے۔ سن 1940 میں ہی تحریک کے ساتھ منسلک ہو گئے، بطور آرگنائزر کام کیا اور نظر بند بھی ہوئے۔ صحرائی گورداسپوری کی بات کریں تو اس دور کے کارکنوں کے طور پر اس تحریک کے ساتھ منسلک رہے۔ انہوں نے خضر حیات کے خلاف تحریک میں حصہ لیا، چنانچہ فیروز پور جیل میں نظر بند رہے۔ اس نظر بندی کے دوران مہیا کی طرز پر لکھے گئے گیت کا ایک بول، کیا بول جی؟ اللہ کرم کماوے گا، ویری بھاویں کچھ بھی کر لین، پاکستان مل جاوے گا۔ امام دین مجاہد کہتے جنگ آزادی میں مجاہد شعراء میں سے امام دین مجاہد پنجاب میں ہر قومی اصلاحی تحریک کے ہراول دستے میں شامل رہے۔ سن 1940 میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ سن 1946 میں مسلم لیگ کی ہدایت پر خان صاحب کا خطاب واپس کیا اور ساری عمر مسلم لیگ اور قائد اعظم کے لیے کام کیا۔ اس زمانے میں لاہور تحریک کا بڑا زور تھا۔ یہاں پر نوجوان شعراء میں محمد حنیف قدر، حافظ عمر تسری، آغا امداد علی خان غالب وغیرہ سرگرم نظر آتے ہیں۔ یہ تھا جی کچھ تعارف کہ تحریک آزادی میں کیا کیا کردار رہا پنجابی ادب کا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا، اس کو شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں ایک بیل آئیکن ہوگا اس کو آپ پریس کر دیں۔ اپنا ڈھیروں خیال رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔